بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام بچوں کی شام۔ جی، بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ سب کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، آئیے سیگمنٹ کو شروع کرنے سے پہلے اللہ پاک کے آخری نبی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ کم پڑھے یا زیادہ۔ پیارے بچوں اور کرسمس مدرسے کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کو اپنی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا سوال کیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آج کا سوال یہ کہ نواز رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ امام حسین نواز رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ یہ آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب
أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. غفران بھی اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، آج کا سوال یہ کہ نواز رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کس شہر میں ہے؟ مدینہ کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. بچوں کی شان، بچوں کی شان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی
کیا عجب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی بات کیا گئے بات صبا اتنی کیوں معطر گئے بات کیا گئے بات صبا اتنی کیوں معطر گئے سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی پڑھی ہوگی نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری
سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. سرورے دو جہاں سے دعا ہے میری ہاں بدو چشم تر التجا ہے میری. ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. محمد مصطفیٰ احمد مجتبی آخری نبی آمینہ کا لاڈلا شاگ ہے دو سرا سب سے آخری نبی ہے اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی. عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی شیخ شاب نے کہا سب سے آخری اولیاء نے بھی کہا سب سے آخری نبی. بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی. نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدینہ کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ. بچوں کی شان بچوں کی شان. پیارے بچوں اور کڈز مدینہ چینل کے ناظرین آج بھی ایک واقعہ ہے اور جو واقعہ ہے وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے. انشاءاللہ عز و جل اس سیگمنٹ میں اس واقعے کو سننے کے بعد ہمیں انشاءاللہ اس واقعے سے ایک نیکی کے بارے میں معلوم ہوگا اور اس واقعے اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایک نیکی کے بارے میں معلوم ہوگا. تو مدینہ کے ناظرین آپ نے کہیں نہیں جانا ہے سیگمنٹ کے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے. انشاءاللہ عز و جل بہت ساری اچھی اچھی باتیں آپ کو معلوم ہوں گی. تو چلتے ہیں واقعے کی طرف. پیارے بچوں واقعہ ہے اللہ پاک کے ولی حافظ ملت حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. بچوں بات ہے اس وقت کی جب حضرت حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 70 سال سے زیادہ ہو چکی تھی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ٹرین سے سفر کر رہے تھے. ٹرین سے جس برتھ پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرماتے. اب یہ بچے کہیں گے برتھ کیا ہوتا ہے؟ تو ٹرین کی ایسی سیٹ ہوتی ہے جس پر بندہ آرام سے سو بھی سکتا ہے تو برتھ اسے کہتے ہیں. جس برتھ پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرماتے اس پر ایک ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے تھے. ڈاکٹر صاحب نے بات چیت شروع کی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم سے بہت متاثر یعنی امپریس ہوئے اور بار بار آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف حیرت سے دیکھتے رہے. باتوں میں ڈاکٹر صاحب نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا مولانا صاحب میں آنکھوں کا ڈاکٹر ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس عمر میں بھی آپ کی آنکھوں کی روشنی میں کوئی فرق نہیں پڑا. مجھے بتائیے کہ اس کے لیے آخر کیا چیز استعمال کرتے ہیں؟ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں کوئی خاص دوا وغیرہ استعمال نہیں کرتا. ہاں ایک عمل ہے. کیا ہے؟ جی ایک عمل ہے جسے میں ڈیلی کرتا ہوں. اب یہاں تک تو ہم نے سنا کہ ڈاکٹر صاحب سے بات چیت شروع ہوئی. ڈاکٹر صاحب ان کے علم سے بہت متاثر ہوئے. اب ڈاکٹر صاحب نے ان سے کہا تعجب کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں مولانا صاحب کہ آپ کی جو آنکھیں ہیں ان میں آج بھی مطلب 70 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے مگر آج تک بھی روشنی آپ کی آنکھوں کی کم نہیں ہوئی, کوئی فرق نہیں آیا. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھنے لگے کہ آپ کیا استعمال کرتے ہیں اس بارے میں. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں کوئی خاص دوا استعمال نہیں کرتا, میں کوئی خاص دوا مگر ایک عمل ہے جسے میں ڈیلی کرتا ہوں. اب وہ عمل کیا ہے؟ وہ یہ کہ رات کو سونے کے وقت سنت کے مطابق سرما استعمال کرتا ہوں. کیا ہے؟ رات کو سوتے وقت سنت کے مطابق سرما
استعمال کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ سرما جی. اور میرا یقین ہے کہ اس عمل سے بہتر آنکھوں کے لیے دنیا کی کوئی دوا نہیں ہو سکتی. اب پیارے بچوں اور کڈز مدیشہ کے ناظرین، سنا آپ نے سنت پر عمل کرنے کی کیسی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. اگر ہم بھی سونے سے پہلے سنت کے مطابق سرما لگانے کی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. پیارے بچوں اور کڈز مدیشہ کے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں جو بات معلوم ہوئی، ہمیں جو نیکی کے بارے میں معلوم ہوا، وہ یہ کہ ہمیں بھی پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، اب یہاں پر آئیے کچھ سوالات کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جو بات تھی، مطلب جن کا ہم نے واقعہ سنا حضرت حافظ ملت، اچھا جب کی بات تھی، یہ جس وقت کی بات تھی، تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر مبارک کیا تھی؟ جی عمر مبارک کیا تھی؟ ماشاء اللہ یہاں پر فیضان بھی بتانا چاہ رہے ہیں، اور یہاں پر 3 بچے اور بتائیں گے. جی سائم شاید نام ہے آپ کا. جی مائک 70 سال سے زیادہ. جی ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں 70 سال سے زیادہ، اور ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ اب کون بتائے گئے کہ جو ہے آپ رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ کس پر تشریف فرماتے ہیں؟ یعنی ٹرین پر تو تھے، مگر ٹرین کی کس سیٹ پر تھے؟ کیا بتایا گیا اس بارے میں؟ چلیں حذیفہ بھائی. برتھ. ماشاء اللہ جواب درست ہے. اچھا اگلا سوال بتائیے کہ جب آپ رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ جب جس برتھ پر تھے تو اس پہ ایک اور بھی کوئی تھے، وہ کون تھے؟ چلیں بتائیں. غلام مصطفیٰ بھائی. ڈاکٹر. جی ڈاکٹر. اچھا ڈاکٹر صاحب تھے. ماشاء اللہ ان کا جواب بھی درست ہے. ماشاء اللہ. اگلا سوال یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب نے باتوں میں تعجب کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ کس بارے میں بات ہو رہی تھی اس وقت؟ چلیں بتائیں. آپ کی عمر تو 70 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، لیکن مجھے آپ کی آنکھوں میں ابھی تک کچھ خراب نہیں لگ رہا. آنکھوں کی روشنی میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. ماشاء اللہ ان کا جواب بھی درست مان لیتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ انہوں نے جب یہ سوال کیا ڈاکٹر صاحب نے، تو حضرت حافظ ملت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ نے جو جواب دیا اس میں کس عمل کے بارے میں بتایا؟ کس عمل کے بارے میں؟ یعنی وہ کون سی سنت تھی جسے وہ ڈیلی استعمال کرتے تھے؟ وہ کون سی چیز تھی؟ چلیں انس بھائی بتائیں گے. سرما لگاتے تھے. ماشاء اللہ رات کو سوتے وقت سرما لگاتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ مجھے یہ یقین ہے اور میرا یقین ہے کہ اس عمل سے بہتر آنکھوں کے لیے دنیا کی کوئی دوا نہیں ہو سکتی. تو مدیجہ کے ناظرین، آج کی جو ہم نے واقعہ سنا، اس سے ہمیں کیا سیکھنے کا موقع ملا؟ بہت کچھ. تو مائک میں بتائیں گے نا آپ؟ چلیں بتائیں. اب یہ بتائیں، ان کو دیں سب سے آگے. ہمیں سرما لگانا چاہیے. ہمیں سرما لگانا چاہیے، اور خاص طور پر رات کو سوتے وقت جو سنت ہے اس کو بھی پورا کرنا چاہیے. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، اور آج جو نیکی کے بارے میں معلوم ہو وہ یہ ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل کرنا چاہیے. اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ اس سے ہمیں دونوں جہاں کی برکتیں ملیں گی. مدیجہ کے ناظرین آئیے چلتے ہیں، آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کال کی طرف. جی میرا نام محمد رسان ہے. آپ کے سوال کا جواب ہے کربلا. ماشاء اللہ آپ کا جواب ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. پیارے رمضان بھائی، میں ہوں محمد احمد اتاری چشتیہ شریف سے. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے کربلا میں ہر صحابی نبی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق
जन्नती जन्नती। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। फैजान अली बात कर रहा हूँ। सबसे ओला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह सबसे औला ओ आला हमारा नबी। औला हो पढ़ रहे हैं आप तो औला ओ आला हमारा नबी। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आज के बाद यानी कल से हमारा बच्चों की शाम के टाइम पे गौसे पाक रहमतुल्लाह की ताला अलैह के हवाले से एक प्रोग्राम शुरू हो रहा है 11 दिन तक, 11 रबीउल आखिर तक। और हमारे प्यारे गौसे पाक इस प्रोग्राम का नाम है और ये बच्चों की शाम के टाइम पर होगा। तो इंशाअल्लाह मदीजे के नाज़रीन आइए बढ़ते हैं, उसका एक प्रोमो भी देखते हैं। प्यारा प्यारा मेरा पीर, सारे पीरों का है पीर। जी हाँ प्यारे बच्चों, हो जाएं तैयार क्योंकि किड्स मदनी चैनल ला रहा है पहली रबीउल सानी से 11 रबीउल सानी तक स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें होगा खूब जिक्र गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। कभी आपको दिखाएंगे इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री तो कभी होगी मज़ार की सैर। बताएंगे आपको गौसे पाक के बहुत से नाम और उनकी करामत और उनकी शान, और करेंगे आपके इल्म और अमल को बयान। नारे और सवाल जवाब, जुमला मुकम्मल करें और जबरदस्त एक्टिविटीज। तो फिर देखना ना भूलिए किड्स मदनी चैनल का स्पेशल प्रोग्राम हमारे प्यारे गौसे पाक। मदीजे के नाज़रीन आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है आए दुआ याद करते हैं। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम दाखिल हो चुके हैं अपने प्यारे से सेगमेंट आए दुआ याद करते हैं में। और आज हम जो दुआ याद करेंगे वो दुआ है डॉगी यानी कुत्ते के भौंकने की दुआ। चले आए आपको वो दुआ याद कराते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माशाअल्लाह। अच्छा ये जो है दुआ वो है कुत्ते के भौंकने वक्त की दुआ, भौंकते वक्त की जो दुआ पढ़ी जाए वो ये है जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दुआ को दोहरा लेता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माशाअल्लाह दुआ गए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माशाअल्लाह। जी फैज़ान भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। चले कौन कौन सुनाना चाहेगा? जी माशाअल्लाह ये दुआ तो अक्सरियत बच्चों को याद होगी जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम दुआ है जी, चले सुनाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माशाअल्लाह जी। अनस भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी माशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप सही से आराम से सुनाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी अब आपकी बारी। कुत्ते के भौंकते वक्त की दुआ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माशाअल्लाह। जी साइम भाई जाएं और कायद भाई से माइक ले लें। जी चलें और फिर बैठ के साइम भाई दुआ सुना दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माशाअल्लाह जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी आप सुनाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ماشاءاللہ. جی آخر میں اعوذ ظفر بھائی. باللہ من الشیطان الرجیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدیشہ کے ناظرین جب کتا بھونک رہا ہو اور ہمیں خوف آ رہا ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. مدیشہ کے ناظرین اور اس کا ترجمہ بھی سن لیتے ہیں. جی فیضان بھی ترجمہ سنائیں. اس کا ترجمہ ہے میں اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. ایک بار پھر دہراتا ہوں میں اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. ایک بار پھر دہراتا ہوں میں اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. مدینہ کی ناظرین آج ہم نے دعا یاد کر لی اور دعا تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اس کا ترجمہ ہے میں اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. مدینہ کی ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے قرآنک ویکیبلری. بچوں کی شان بچوں کی شان. پیارے بچوں اور کڈز مندی چینل کے ناظرین ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ آئیں عربی سیکھیں قرآنک ویکیبلری یعنی آئیں عربی سیکھیں میں جس میں ہم آپ سیکھتے ہیں عربی کے کچھ نہ کچھ الفاظ. اور آج بھی جو ہمارے الفاظ ہیں وہ ہیں پارٹس آف باڈی. ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی سیکھے تھے پارٹس آف باڈی اور اس سے پچھلے پروگرام میں بھی سیکھے تھے پارٹس آف باڈی اور آج بھی ہمارے 3 پارٹس آف باڈی کے بارے میں ہم سیکھیں گے. تو پیارے بچوں آج کے جو ہمارے پارٹس ہیں وہ ہے سر بال اور کندھے کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ ان تینوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں پیارے بچوں. تو سب سے پہلا ہے سر اور سر کو عربی میں رأسن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سر کو عربی میں رأسن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی سر کو عربی میں رأسن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سر کو عربی میں رأسن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی اور دوسرا ورڈ ہے ہمارا بال. بالوں کو عربی میں شعرن کہتے ہیں. شعرن. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بالوں کو عربی میں شعرن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بالوں کو عربی میں شعرن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی سر کو عربی میں کیا کہتے ہیں کون بتائے گا؟ سر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی ظفر بھائی آپ سے بتائیں. ماشاء اللہ. سر کو عربی میں رأسن کہتے ہیں. اور کون بتائے گا بالوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی بتائیں ابراہیم بھائی. بالوں کو عربی میں کہتے ہیں شعرن. جی ماشاء اللہ. بالوں کو عربی میں شعرن کہتے ہیں. اور ہمارا تیسرا ورڈ ہے کندھا. تو کندھے کو عربی میں کتفن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کندھے کو عربی میں کتفن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کندھے کو عربی میں کتفن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیں. جی مائک دیں. کتفن. جی کندھے کو عربی میں کتفن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کندھے کو عربی میں کتفن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی آئیں دوبارہ ریوائز کرتے ہیں. سر کو عربی میں رأسن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سر کو عربی میں رأسن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور بال کو عربی میں شعرن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بالوں کو عربی میں شعرن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی اور تیسرا ورڈ ہے کندھا. کندھے کو عربی میں کتفن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کندھے کو عربی میں کتفن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کوئی سنائے گا؟ ان سے سن لے سب سے چھوٹے. رقصن. جی اور بالوں کو؟ شعرن. جی اور کندھے کو؟ کتفن. جی کیا بات ہے تینوں کے 3 صحیح بتایا بھائی. جی چلے ایک اور بار ریوائز کر لیتے ہیں. سر کو عربی میں رأسن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی اور بالوں کو عربی میں شعرن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی اور کندھے کو عربی میں کتفن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی تو پیارے بچوں یہ تھے آج کے 3 پارٹس آف باڈی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ. مدیشہ کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں کال کی طرف. میں ہوں فاطمہ تالیامین چینل
मेरे प्यारे प्यारे रमजान भाई, मैं आज आपको अरबी के अल्फाज सुनाऊंगी। होंठ को अरबी में शफातुन कहते हैं, गर्दन को अरबी में उन्नुकुन कहते हैं, गुद्दी को अरबी में गफा कहते हैं। मैंने ये अपनी डायरी में भी लिख लिए हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज़फ़र भाई सही सुना दिए? जी बिल्कुल सही। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और मदीशा के नाज़रीन, जो वर्ड्स आपको बताए जाते हैं माशाअल्लाह, इन्होंने एक अच्छी तवज्जो दिलाई कि ये वर्ड्स आप अपनी एक डायरी में भी लिखें ताकि आपके पास अच्छी एक वोकैबुलरी जमा हो जाए। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ रमजान ज़ामिन की नवाज से, मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। करबला में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। जी मदीशा के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है क्विज टाइम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। सेगमेंट है क्विज टाइम, और क्विज टाइम सेगमेंट में होते हैं सवालात और आप देते हैं उसके जवाब। जी रेडी हैं आप लोग? जी जी सेगमेंट क्विज टाइम में पहला सवाल। जी पहला सवाल ये कि बताइए लफ्ज यूसुफ में कितने हुरूफ हैं? लफ्ज यूसुफ में कितने हुरूफ हैं? जी चलें, साइम भाई। 4। जी माशाल्लाह 4। इब्राहिम भाई क्या कहते हैं आप? दें इब्राहिम भाई को माइक दें। 4। जी अनस भाई? 3 4। चलें अब गुलाम मुस्तफा भाई। कितने? 7। चलें कितने? 4 बोले 7। 4 बोल रहे हैं। चलें हुज़ैफा भाई। 4। सोच लें। जी चलें हंजला भाई क्या कहते हैं? दें जरा हंजला भाई को माइक। 4। चलें 4 कह रहे हैं ये भी। जी 4। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिन्होंने जवाब दिया 4 उनका जवाब है दुरुस्त। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी अगला सवाल, बताइए खाना किस हाथ से खाना सुन्नत है? खाना किस हाथ से खाना चाहिए? अब सब मिलके ही जवाब देना है। सीधे हाथ से। खाना किस हाथ से खाना चाहिए? सीधे हाथ से। खाना किस हाथ से खाना सुन्नत है? सीधे हाथ से खाना। जी और अगर किसी को माइक वगैरह भी कोई चीज़ भी दें तो सीधे हाथ से दें और सीधे हाथ से दिया करें माशाअल्लाह। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, आज का सवाल ये था कि नवासे रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का मज़ार किस शहर में है? और जवाब है करबला। जिन्होंने जवाब दिया उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह पाक हम सबको बार बार मीठा मदियान दिखाए। मदीजे के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का इख्तिताम को पहुँचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। देखते रहिए मदीन चैनल, देखते रहिए किड्स मदीन चैनल। सल्लु अलल हबीब तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।